کراچی میں پولیو کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں کو سخت دھچکا لگا ہے۔ شہر قائد میں پولیو کیسز سامنے آنے کے بعد صرف ایک ماہ بعد ہی ایک اور بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے، جو کہ بہت تشویشناک بات ہے۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کی حد تک بات کریں تو یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ اس سے پہلے کراچی میں گزشتہ 3 ماہ کے دوران 17 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ کراچی میں 2 پولیو کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اوورآل اگر دیکھا جائے تو ملک میں 5 کیسز کی بات ہو رہی ہے۔ ہر سال ہم یہی امید کرتے ہیں، اتنے ایکسٹینسو پولیو ایلیمنیشن ڈرائیوز جو ہیں خاتمے کے لیے چلتی ہیں، اور ہم ہوپ کرتے ہیں کہ بس اب یہ دس ول بی دا اینڈ۔ ہم یہ یاد دہانی کراتے رہتے ہیں کہ پولیو ایک لا علاج بیماری ہے جو بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور کر سکتی ہے، تو والدین کو، رشتہ داروں کو اس بات کو باور کرانا، ایک دوسرے کو بتانا کتنا ضروری ہے، یہ جاننا بھی ڈاکٹر اقبال میمن ہمارے ساتھ ہیں ان دا اسٹوڈیو رائٹ ناؤ، سینئر پیڈیٹریشین ہیں اور پولیو کے خاتمے کے لیے کب سے ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے ہیں کب سے آپ 94 سے تو پولیو کی مہم شروع تھی، وہ ابتدا یہیں سے کراچی میں ہم نے کی تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے ایز اے ڈاکٹر کتنا فرسٹریٹنگ ہوگا کہ یہ بات جو کہ دہائیاں گزر گئی ہیں، دنیا سے ختم ہو گئی ہے یہ وائرس، ہم مان ہی نہیں رہے اور ابھی تک لوگوں کو کنونس نہیں کر پا رہے۔ دیکھیے کنونس کرنے کے لیے بڑی کاوشیں ہوئی ہیں اور کاوشوں میں اچھے فائدے بھی نظر آئے، مگر ایک اب 2 ہی ممالک رہ گئے ہیں، ایک افغانستان ایک پاکستان۔ اب وہاں کے بارڈر کے تھرو ہم کہتے ہیں 2 کوریڈور ہیں، ایک کابل سے ہمارے ناردرن ایریا کو جاتا ہے یعنی پشاور کے ایریا پر، دوسرا وایا کوئٹہ بلاک کہلاتا ہے، کوئٹہ سے کراچی تک۔ یہ 2 ایکسس ہیں، اور پھر یہاں پہ ہماری آمد و رفت اتنی ہے کہ کون کراچی سے نکل کے سکھر جا رہا ہے، جگوات جا رہا ہے، سبی جا رہا ہے، یا واپس اپنا ساؤتھ پنجاب جا رہا ہے، یہ تو کوئی لمٹ ہے ہی نہیں نا۔ ہمارے پاس موومنٹ اچھی خاصی ہے، لوگ موو کرتے ہیں روزی کے لیے، بزنس کے لیے وغیرہ، تو یہ چیزیں اس لیے پھیلتی جا رہی ہیں۔ اب ان کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف چیزیں جو کی گئی ہیں ان کے اندر وہ نتائج نہیں مل رہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اب چائنا جیسے بڑے ملک میں پولیو کی یہ مہم جو قطرے پلانے کی 94 میں شروع ہوئی، 1994 میں 2 راؤنڈ کرنے کے بعد ان کے پاس پولیو ختم ہو گیا تھا۔ ہمارے پاس سینکڑوں راؤنڈ ہو چکے ہیں، سینکڑوں۔ لیکن چائنا میں شاید ڈفرینس یہ ہو، اور شاید میں غلط کہہ رہی ہوں، آپ کریکٹ کر سکتے ہیں، کہ یہ مینڈیٹوری ہوگا، یہ مسٹ ہوگا کہ ہم تو والنٹری اس پہ ڈال دیتے ہیں نا، لوگ دروازہ ہی نہیں کھولتے پولیو کے قطرے جب پلانے آتے ہیں کہ ہم پلا چکے ہیں، جھوٹ میں چلے جاتے ہیں، یا ہم نہیں کریں گے یا قتل کر دیں گے، یہ بھی ہمارے ہاتھ ہوتا ہے، ہم گولی چلا دیں گے۔ یہ پاکستان میں واحد ملک ہے جہاں پہ والنٹیئرز جو ہمارے ہوتے ہیں وہ بیچارے مدد کرنے جا رہے ہیں آپ کی، اور آپ ہی کو گولی پڑ جا رہی ہے، ان کو فائرنگ ہوئی ہے، 400 سے زیادہ افراد کی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب والدین کو کنونس کیوں کرنا پڑتا ہے؟ والدین کو، یعنی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بچے کے لیے تو جو ضروری چیز ہو ہر والدین کی ذمہ داری ہے، اور والدین کرواتے ہیں، تو اس پہ کنونس کیوں نہیں ہوتے؟ کیا ایسا ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا؟ دیکھیے مختلف ٹائموں پہ مختلف چیزیں دی جاتی ہیں، تعلیم 2 ہاتھ سے بچتی ہے۔ اب وہ جو پولیو ویکسین ایک تو آتی ہے باہر سے، ابھی جو آ رہی ہے وہ انڈونیشیا سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یونیسیف خریدتی ہے، اور یہاں پہ اس سے پہلے آتی تھی یورپین کنٹری سے، پیرس وغیرہ۔ لیکن اب تو ہم نے اس کو مسلمان کر دیا نا کہ اگر انڈونیشیا سے آ رہی ہے، اس کے اندر بھی کتنے بھی قسم کھاتے ہیں۔ ایک تو یہ، پھر کہا جی یہ قطرے جو دیے جا رہے ہیں وہ اپنا فرٹیلیٹی کم کرنے کے لیے، تاکہ مسلمان آگے پیدائش نہ ہو۔ اب اس طرح آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ اٹھتے چلے آتے ہیں۔ بھئی ہمیں یہ دینی طور پہ اجازت نہیں ہے کہ آپ بیماری سے بچاؤ کے حفاظتی تدابیر کریں۔ ارے بھئی حفاظتی تدابیر نہیں کرو گے تم جا کر کنویں تو نہیں کھودو گے نا، جہاں پہ سامنے کھڈا ہوگا وہاں پہ۔ یہ تو جاہلانہ سوچ ہوئی نا، پھر تو یہ تو آئی ڈونٹ نو اس کو لیک آف، حالانکہ بڑے پڑھے لکھے ہمیں پتہ ہے کہ خاندان وہ بھی منع کر دیتے ہیں قطرے پلانے سے، لیکن ایک وقت بھی ایک ایگزامپل سیٹ کرتا ہے۔ اب اتنا عرصہ گزر چکا ہے، 3-4 سال پہلے جب ہم یہ شو پولیو کی بات کرتے تھے اپنے اسی فورم پہ، تو ہم 3 ملکوں کی بات کرتے تھے، نائجیریا کو بھی بیچ میں ڈالتے تھے۔ اب دیکھیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو کلیئر کر لیا ہے، اب صرف ہم اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے افغانستان، ہم 2 نیبرز رہ گئے ہیں۔ تو یہ اور ایک کراچی کے علاقے گڈاب میں یہ 2 کیسز کا آنا، یہ کتنی تشویشناک بات ہے، اور کیا کرنا ہوگا مزید اویئرنیس؟ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر پولیو کا بیماری ایک بچے میں نظر آتی ہے، اس کا مطلب ہے اس کے گرد و نواح میں
250 से लेके 1000 बच्चों के पास वायरस मौजूद है। ये सिर्फ एक नज़र आया है, क्योंकि इसके अंदर पोलियो जहाँ पे भी किसी भी जिस्म में सरहद कर जाए तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पैरालाइज कर दे, मगर जब उसके अंदर पकड़ मारता है तो फिर पैरालाइज भी कर सकता है और मार भी सकता है। सांस के मसल्स जो हैं वो रुक जाए तो आपकी मौत हो जाती है। मतलब उसकी एक्सट्रीमिटी भी हो सकती है। बिल्कुल एक्सट्रीम्स हैं उसमें। इसलिए लोगों को, चूँकि ये इससे भी मसाइल जो हैं वो दूसरे वायरसेस से भी होते हैं, तो इसलिए लोगों ने देखे वही वो हमने 5 मरतबा पिला लिया, 6ठी मरतबा पिलाना हमें ज़रूरी नहीं है। अब ये बीच में सिक्योरिटी के भी इशूज़ आ गए, मैं हमारी टीमें जा रही हैं तो हम तो इनको नहीं जानते, ये बड़े मेले कुचेले इनसे नहीं पिलवाएंगे, और ये पता नहीं जो टीके लेके घूम रहे हैं वो टीके जो हैं गर्म हो जाते हैं तो ख़राब हो जाएंगे, और ख़राब टीकों से हमारे बच्चों को नुकसान ना हो जाए। हालांकि कोई इस किस्म की सारी ये आयरॉनिक बात है, क्योंकि नुकसान से बचाव के लिए ही ये चीज़ पिलाई जा रही है, और फिर इस पे शक करना कि इससे कोई और नुकसान ना हो जाए, मतलब कोई ये समझने वाली बात है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ बेहतरी आई है लोगों के कन्विंस होने में, या ये शरह बढ़ रही है? हम इसको कहते हैं रिफ्यूज़ल्स। रिफ्यूज़ल्स पहले के निस्बत में बहुत कम हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। यूँ समझें कि अगर पहले 40-45 हज़ार थे तो अब 26,000 के करीब आ गए, 50% डिस्काउंट आ गया है। मगर उनको भी फॉलो किया जाता है कि उनकी वजह क्या थी। कभी एक लिहाज से अमूमन यही होता है कि जी उनके खदशात जो है ना वो दूर नहीं हो पाते, ये उनकी सिक्योरिटी का इशू होता है, मर्द हजरात घर पे नहीं होते तो वो नहीं खोलते। नहीं तो औरतें ही पिलाने आई होती हैं, तो खोल दो एक औरत के लिए, भैया एक औरत दरवाजा खोल सकती है, कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं हो जाएगा। इन एनी केस डॉक्टर साहब, दिस इज ऑल द टाइम वी हैव के लिए। और वही बात कि पोलियो एक लाइलाज बीमारी है जो बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर कर सकती है, ये बात बावाज़ बुलंद बताना बहुत ज़रूरी है, और वालिदैन को अपने बच्चों की सेहत के लिए पोलियो के संगीन खतरे को समझना चाहिए, और इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो वैक्सीन के खतरे ज़रूर पिलवाएं। गुजारिश कर दूँ कि पोलियो के खतरों के साथ साथ जो रूटीन एसेंशियल इम्यूनाइजेशन है वो सब बच्चों को नहीं हो रही है। हमारे पास सिंध में 60%, 40% को वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। बराए मेहरबानी गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त में मौजूद है 35,000। इसमें भी रेजिस्टेंस है डॉक्टर साहब? इसके हम जाते नहीं है, आप घर पे ले जाने के लिए कोई जगह कहाँ। भाई अपने बच्चों का, अपने फ्यूचर का कुछ ख्याल रखें, मतलब ये इसीलिए आप नहीं पिला रहे कि आपके बच्चों के बच्चे हों, लेकिन अभी उन्हीं का ख्याल नहीं रख रहे, तो उनके आगे आप जनरेशंस को बढ़ाने का ये क्या सोच